الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل حضرات محترم، آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جس کے متعلق پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے نشاندہی فرما دی تھی۔ جس طرح ایک کاروباری انسان اپنی زندگی کی ہر ڈیل کو تجارتی نظر سے دیکھتا ہے، ہر مزدور ہر معاملے کو اجرت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے کیا اجرت ملے گی۔ تاجر یہ سوچتا ہے کہ میں یہ سودا کروں گا تو مجھے کیا نفع ملے گا۔ بدقسمتی یہ کہ جو دین کے داعی ہیں وہ بھی اسی نظر سے آج سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ میں دین کا فلاں کام کروں گا تو مجھے کیا اجرت ملے گی۔ یہ ایک ایسا طرز عمل ہے، اگر یہود کے علماء نے اپنایا تو اللہ نے سخت نفرت کا اظہار کیا، اگر عیسائیوں نے یا پہلی اقوام میں سے کسی نے کیا تو اللہ نے کبھی بھی اسے پسند نہیں کیا کہ دین میں نے اس لیے دیا ہے کہ تم لوگوں کو سکھاؤ، مس گائیڈ نہ کرو، ان کی رہنمائی کرو، انہیں گمراہی کے رستوں پہ نہ ڈالو۔
ایک عالم دین کی، ایک داعی کی فضیلت اسی صورت ہے اگر وہ لوگوں کے سامنے بددیانتی نہیں کرتا۔ اگر ایک عالم دین ہونے کے باوجود جو لوگوں کے ساتھ بددیانتی کرتا ہے، دین کے معاملے میں جھوٹ بولتا ہے، وہ ایک جواریے سے زیادہ، ایک ڈکیت سے زیادہ، ایک چور اور اچکے سے بدتر ہے۔ کیونکہ جو دنیا میں سب سے بہترین چیز تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے انسانوں کو دوسرے انسانوں پہ فضیلت دی تھی، اس نے اسے بھی تجارت بنا لیا۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں کسی کا مر جائے، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس مرے ہوئے گھر سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کسی کی خوشی میں کسی کا نکاح ہے، کسی کی طلاق ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا مفاد کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری پاکٹ میں کس طرح پیسے آئیں گے۔ حتیٰ کہ دین کے جتنے بھی امور ہیں ہم اسی ترازو میں رکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا۔ کیا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں بڑے نفع کا سودا ہے؟ ایک تاجر اگر تاجرانہ انداز کی سوچ رکھے تو یہ اس کا حق ہے، اس کی سوچ درست ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ یہ سوچ رکھے کہ نقصان کیے کسی کا بغیر وہ فائدہ اٹھائے، اللہ نے اسے حق دیا ہے۔ ایک مزدور اس نظر سے مزدوری کرے کہ اس مزدوری کی اجرت ملے گی، یہ اس کا حق ہے۔ لیکن ایک داعی یہ سوچ کے کسی کو دعوت دے کہ مجھے اس کے مال ملے گا، یہ شرمناک بات ہے۔ بدقسمتی سے آج اکثر و بیشتر لوگ اسی رستے پہ چل پڑے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ ساری باتیں میں اس لیے عرض کی ہیں کہ اگر اللہ کا کوئی معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہے، ہم اس میں بھی یہی بات تلاش کرتے ہیں کہ اس میں ہم اپنا مفاد کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں ایک چیز کے متعلق گزارشات کرنی ہے، وہ آپ کے اوپر ایک معجزہ اللہ نے رونما فرمایا تھا، جسے معجزہ معراج کہتے ہیں۔ عموماً مسلمانوں کے اندر تصور یہ ہے کہ یہ ہجرت کے 10ویں سال رجب کی 27 تاریخ کو ہوا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ کلیئر کر لیں کہ یہ کب ہوا تھا۔ اس کے متعلق ائمہ مفسرین کے 6 قول ہیں۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہجرت نبوت کے پہلے سال ہوئی تھی معراج، یہ درست نہیں ہے۔ امام قرطبی اور امام نووی رحمت اللہ علیہ، ان دونوں کا قول اور موقف یہ ہے کہ نبوت کے 5ویں سال ہوئی تھی۔ ائمہ محدثین نے اسے بھی ریجیکٹ کیا ہے، اور کچھ سیرت نگار ایسے ہیں جنہوں نے نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کی رات کو اسے قرار دیا ہے، اور ائمہ محدثین اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ سبب 3 باتیں حدیث میں آتی ہیں۔ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نبوت کے 10ویں سال رجب کے اندر فوت ہوئے تھے، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے 10ویں سال
رمضان المبارک کے اندر فوت ہوئی تھی، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ نبوت کے 10ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں سے تنگ آ کے طائف گئے تھے، اور طائف سے جب واپس آئے تو اس میں بھی ابھی تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اور یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ نماز کی فرضیت معراج کی رات ہوئی تھی۔ تو اس لیے یہ تینوں باتیں درست نہیں ہیں کہ اگر نماز فرض ہو گئی تھی تو پھر اس وقت معراج ابھی نہیں ہوئی تھی۔ جس وقت یہ ہم کہہ رہے ہیں یا جس کے متعلق ہم نے تصور بنایا ہوا ہے اور اسے ایک تہوار کا دن قرار دے دیا ہے، اور اس میں مولوی صرف اپنے پیٹ کے لیے اپنے کھانے پینے کے ذرائع کو تلاش کرتے ہیں، یہ تینوں باتیں کسی بھی صورت درست نہیں ہے۔ اس کے بعد 3 اقوال آتے ہیں۔ ہجرت سے 16 ماہ پہلے ہوئی تھی، ہجرت سے 14 ماہ پہلے ہوئی تھی، ہجرت سے 11 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ ان تینوں اقوال میں کسی کے اوپر ایک دوسرے کو فوقیت دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ چونکہ اللہ کی منشا یہ نہیں تھی کہ یہ کوئی تہوار بنے، اس لیے اس نے ہمیں دن نہیں بتایا کہ کب ہے، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ معجزہ رونما ہوا، کیونکہ اس کا تذکرہ قرآن عزیز کے اندر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ معجزہ کیا تھا، کیا مقاصد تھے، یہ تو انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہ معجزہ دیا کیوں گیا؟ جو ائمہ سیر نے اس کے متعلق لکھا وہ حالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تب ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم جو سوچ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ دین ہے یا دین کے اندر غلب ہے۔ اللہ رب العزت نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ کہہ رہے ہیں، قل، اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو تورات کا ماننے والا ہے، جو زبور کا ماننے والا ہے، جو انجیل کا ماننے والا ہے، یا قرآن کو اپنے لیے کتاب برحق تسلیم کرنے والا ہے۔ سب کو یہ حکم ہے، لا تغلو فی دینکم، دین کے اندر غلب نہ کرنا۔ غلب کیا ہے؟ یعنی اپنی مرضی کی چیزوں کو ایڈ کرنا۔ ایک چیز اتنی ہے اسے بڑا پیش کرنا، اس میں مبالغہ آرائی کرنا۔ کہا لا تغلو فی دینکم غیر الحق، دین کے اندر غلب نہ کرنا، اس کا حق اللہ نے تمہیں نہیں دیا۔ ولا تتبعوا اہواء قوم، پھر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اس قوم کے پیچھے نہ لگ جانا۔ ولا تتبعوا اہواء قوم، اس قوم کے پیچھے نہ لگ جانا جنہوں نے اپنی خواہش کی پیروی کی۔ قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، وہ اس سے پہلے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکے اور رائے راست سے بہت سے لوگوں کو ہٹا چکے، تم بچ کے رہنا۔ تو اب اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی، اس کے اسباب کیا تھے؟ کیا چیزیں ایسی رونما ہوئی تھی جس کی وجہ سے ضروری ہو گیا تھا کہ اللہ رب العزت یہ سب کچھ دکھلاتا، آپ کو اس امت پہ گواہ بناتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا ہے؟ اس سے پہلے تو یہی تھا، آپ اور آپ کے ماننے والے، کہ اللہ ایک ہے،
جنت ہے جہنم بھی ہے، لیکن دیکھی کسی نے نہیں ہوئی، نہ کہنے والے نے نہ سننے والوں نے۔ صرف ایک الذین یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان تھا جس پہ چل رہا تھا معاملہ۔ تو ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت دین کو اہل مکہ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ 7 سال گزر گئے، آپ کے ساتھیوں کی تعداد ابھی 100 تک نہیں پہنچی تھی۔ 7 سال کی انتھک محنت، اتنی جد و جہد اور کوشش، اتنی اذیتیں آپ کو دی گئی، اس دوران اس کے باوجود کیفیت یہ تھی کہ ابھی 100 بندہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ نبوت کا 7واں سال آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرنے والے آپ کے چچا ابو طالب کے پاس لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کب تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، ہمارے ساتھ کوئی درمیانہ رستہ نکال لو، کمپرومائز کر لیتے ہیں، ہم کچھ دن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ دن یہ ہمارے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تاکہ ایک درمیانی رستہ نکل آئے، ہم اس پہ چلتے رہیں۔ آپ کے چچا نے کہا چونکہ وہ ابھی مسلمان نہیں تھے، اس لیے ان کی سوچ یہی ہوئی کہ حرج کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں بات کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ سے کہنے لگے کہ اے محمد، تیری قوم کے لوگ ایک معقول تجویز لے کے آئے ہیں، آپ ان کی تجویز کو مان لیں۔ آپ نے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ان کی تجویز یہ ہے کہ کچھ دن یہ آپ کی بات مانیں گے اور کچھ دن آپ ان کی بات مانیں گے، یہ زندگی آرام سے گزر جائے، کلیش ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ ایسے ہاتھ کیا، کہا میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، محمد اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کریں گے۔ جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ کسی صورت نہیں مانیں گے، یہ بیسیکلی آپ یہ بات یاد رکھیں، ایک بندہ ہے صحیح حق پہ، اس کی مثال آپ عقلی لے لیں کہ اس وقت دن ہے، دوپہر کا وقت ہے، اور ایک شخص یہ بات کہتا ہے کہ یہ دوپہر ہے، ایک شخص بے وقوفی کرتا ہوا ضد اور ہٹ درمی سے کہتا ہے نہیں رات ہے، اور وہ کہتا ہے چلو کمپرومائز کر لو، تھوڑا سا میں پیچھے آ جاتا ہوں، تھوڑا سا تم آگے آ جاؤ۔ تو کیا یہ حق جو حق کے اوپر ہے، جو اس وقت کو دوپہر سمجھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، کیا اسے اپنے موقف سے ہٹنا چاہیے کہ نہیں یہ مغرب کا وقت آ گیا ہے؟ چاہتے یہ تھے جب حق والے اپنے موقف سے ہٹ جائیں گے، چاہے وہ ایک بالشت کے برابر بھی کیوں نہ ہو، تو پھر حق اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ جو بندہ حق پہ ہے، جسے اپنے آپ پہ یقین ہے، بلکہ یہ تو نبوت کی بات ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جب وقت کے حکمرانوں سے کلیش ہوا ایک مسئلے کی بنیاد پہ، تو انہوں نے آپ کو گرفتار کیا، قید کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو ایک شخص قریب آیا، کہنے لگا اے امام وقت، مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے دیکھا، کہنے لگا نہیں جانتا۔ کہنے لگا میرا نام ابو الہیثم ہے، جو خراسان کا سب سے بڑا ڈکیت اور چور ہے۔ آپ نے کہا تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ کہنے لگا ایک بات پوچھنی چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کیا بات پوچھنی چاہتا ہوں؟ کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جس موقف کو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، آپ کو یقین ہے کہ یہ موقف صحیح، درست اور سچا ہے؟
آپ نے فرمایا ہاں میں نے اللہ کی کتاب سے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے فرامین میں سے اس بات کو سمجھا اور یہ حق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی یہی تعلیمات ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ میری بات نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ کہنے لگا پھر میری طرف غور سے دیکھو، میں ایک چور ہوں، میں 100 مرتبہ سے زیادہ گرفتار ہوا ہوں، میں نے اتنی مرتبہ کوڑے کھائے ہیں، اگر ہاتھی کو وہ کوڑے لگتے وہ مر جاتا، لیکن میں اپنے موقف سے نہیں ہٹا۔ جب بھی میں رہا ہو کے آتا ہوں پہلے اپنے کام پہ جاتا ہوں، پھر میں اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں، میں پتہ ہے مجھے غلط ہوں، اس کے باوجود میں یہ کرتا ہوں۔ اے امام وقت، اگر معاملہ اکیلے انسان کا ہو تو وہ اگر غلط کام کر جائے یا پھسل جائے تو وہ صرف اپنی حد تک نقصان کرتا ہے، یاد رکھیں اگر آپ پھسل گئے تو پوری امت پھسل جائے گی۔ آپ اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتے تھے، رحم اللہ ابو الحسن، اللہ ابو الحسن پہ رحم کر، اس نے مجھے ایک ایسا سبق دیا ہے کہ ایک چور ہو کے اتنی استقامت، اور میں حق کے لیے استقامت اختیار نہیں کر سکتا۔ آج بھی یہ بات کچھ معاشرے میں یہ کہی جاتی ہے کہ انسان کو اتنا انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی دوسرا کمپرومائز کرتا ہے تو اس کے ساتھ کر لینا چاہیے۔ اس کمپرومائز کی بات جناب محمد الرسول اللہ سے بھی ہوئی تھی، اور جب آپ کا جواب آیا تو اللہ نے اس پہ گرا لگائی، کہا قل یا ایھا الکافرون، اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو کہہ دیجئے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم نہیں کریں گے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس اکیلے اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرنے والے۔ جب ایک انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، یہ کبھی ممکن ہی نہیں کہ جس کی تم عبادت کرو گے میں سوچوں بھی کہ اس کی عبادت کرنی ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، مجھے تمہارے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر قریش نے ایک پروگرام بنایا کہ دیکھیں بنو ہاشم جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام تھا، بنو ہاشم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیک اپ نہیں چھوڑ رہے، اگر ہم ان سے بڑھ کے انہیں قتل کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ان کے ساتھ لڑنا ممکن نہیں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بنو ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کر دو۔ نبوت کے 7ویں سال ایک معاہدہ لکھا گیا، مکہ اور اس کے ارد گرد جتنے قبائل تھے انہیں اکٹھا کیا گیا، اس بات پہ آمادہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، نہ کوئی ان کے ساتھ شادی کرے، نہ ان کے ساتھ تجارت کرے، نہ ان کو کوئی چیز بیچے نہ خریدے، بلکہ اگر کوئی قافلہ آتا ہے تو زائد بھاؤ دے کے خرید لو، ان کو تنگ کر دو تاکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں۔ یہ ایک ایسا سخت وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی جو مسلمان تھے اور وہ لوگ جو بنی ہاشم میں سے تھے سوائے ابو لہب کے، یہ سارے شیب ابی طالب ایک گھاٹی ہے۔ جن لوگوں نے مکہ مکرمہ دیکھا ہوا ہے، باب السلام سے نکل کے جائیں جس طرف رسول اللہ کا جائے پیدائش ہے، اس کے دائیں طرف ایک پارکنگ بنی ہوئی ہے، پہاڑی کے دونوں 3 طرف پہاڑ ہیں، اوپر درمیان میں ایک گھاٹی ہے، اس گھاٹی کو شیب ابی طالب کہتے ہیں۔ وہاں محصور ہو گئے،
ان کے ساتھ کوئی شخص لین دین نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ جب بھی کوئی قافلہ آتا تو سارے کے سارے لوگ فوراً اسے خرید لیتے کہ بنو ہاشم اس تک نہ پہنچ سکے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ آپ مشکوں کے چمڑے توڑ توڑ کے کھاتے تھے، درختوں کے پتے اور اس کی چھال اتار اتار کے کھاتے تھے، حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک ہو گیا کہ جو کھاتے تھے وہ نکلنا تو دور کی بات ہے، جسم کی جلد بھی اکھڑنے لگی۔ 3 سال کا عرصہ گزر گیا اور اتنے سخت حالات میں آپ نے سب کچھ اسلام کے لیے برداشت کیا، اور آپ کے ساتھی بھی یہ ساری چیزیں برداشت کرتے رہے۔ آخر ایک شخص کو جو بنو عذر کا تھا، اس کے دل میں ترس آیا، کہنے لگا یہ تو بہت زیادتی ہے کہ اتنی 3 سال گزر گئے، دن اور رات ان پہ تنگ کر دی گئی، ان کے معاملات ان پہ بالکل تنگ کر دیے گئے، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ اس نے اس طرح دیکھا کہ مکے میں کون کون شخص ہے جو رحم دل ہے، جس کے دل میں رحم ہے، اور وہ اپنے دل، وہ اچھی ذہن کا انسان ہے۔ اس نے ایسے 4-5 لوگوں کو تلاش کیا اور ہر کو ان کی قرابت داری کا واسطہ دے کے انہیں بڑی اچھے طریقے سے سمجھایا کہ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، ہمارے خاندان کے ہیں، ٹھیک ہے ان کا مسلک ایک الگ ہو گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم بھوکا مار دیں انہیں۔ جب ان سب نے پھر ایک ان میں دلیر بنا کہنے لگا میں صبح بیت اللہ کے صحن میں اعلان کروں گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس سے پہلے انہوں نے ایک مسودہ بنا کے بیت اللہ کے دروازے پہ لٹکا دیا تھا کہ اس لیے کہ لوگ اسے مذہبی تصور کرتے ہوئے اس کے مطابق یہ سارے کام کریں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، جب اس نے اعلان کیا تو ابو جہل فوراً اٹھا، کہنے لگا یہ کون شیطان انسان ہے جس نے یہ بات کہی ہے؟ دوسرا اٹھا کہا شیطان یہ نہیں ہے، شیطان تم لوگ ہو، جن لوگوں نے یہ سب کچھ یہ خباثت کی ہے اور اپنے خاندان کے لوگوں کو مارنے پہ تلے ہوئے ہو۔ یہ اسلام کی وجہ سے نہیں، قبائلی حمیت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں یہ پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش بہت سخت ہو چکی تھی۔ دوسرا بولا، تیسرا بولا، اسی اثناء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کر کے بتایا کہ جو مسودہ انہوں نے لکھا تھا وہ ایک جانور کی کھال کے اوپر لکھ کے لٹکایا ہوا تھا۔ ابو طالب سے کہا چچا جاؤ، جا کے حرم میں یہ اعلان کرو کہ میرے بھتیجے نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ جو مسودہ تم نے لکھا تھا، جو معاہدہ طے پایا تھا، جس پہ سب کے دستخط ہیں مختلف قبائلی سرداروں کے، اسے گن نے کھا لیا ہے، اس میں سوائے بِاسْمِهِ تعالی کے علاوہ سارے لفظ ختم ہو چکے ہیں۔ ابو طالب نے جا کے کہا اگر یہ بات درست ثابت ہوئی تو پھر میں تمہیں اس کعبے کے رب کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ شیب ابی طالب کے مسحور جو لوگ ہیں انہیں چھوڑ دو۔ تو اگر میرے بھتیجے نے غلط کہا ہے تو پھر میں تمہارا ساتھ دوں گا، جو تمہاری مرضی ہوگی کرنا۔ تو ایسے حالات میں جب انہوں نے جا کے دیکھا تو واقعتاً جو اللہ نے وحی کے ذریعے جناب محمد الرسول اللہ کو بتلایا تھا وہ 100% سچ نکلا۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ اتنی بڑی نشانی دیکھی، لیکن جب دلوں پہ قفل لگ جائیں تو اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں منہ ہی پھیرتے ہیں۔ ان لوگوں کی بھی بد نصیبی یہ کہ انہوں نے منہ پھیرا، لیکن آپ کے لیے یہ معاملہ ہو گیا کہ آپ
شیب ابی طالب میں جو محصور تھے، آپ کے ساتھ جو سوشل بائیکاٹ کیا ہوا تھا، وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا. لیکن ابھی اللہ کو اور آزمائش منظور تھی. یہ 3 سال تک نبوت کے 7ویں سال محرم کے اندر شروع ہوا، اور 10ویں سال نبوت کے 10ویں سال پہلے مہینے محرم کے اندر یہ سارا معاملہ ختم ہوا. 3 سال تک آپ محصور رہے تھے. اب نبوت کا 10واں سال آتا ہے. بظاہر تو یہ ایک خوشی کی خبر تھی کہ معاملات اب آسان ہو جائیں گے، لیکن ایک اور بجلی بن کے بات گری. نبوت کے 10ویں سال رجب کے مہینے میں آپ کے وہ مشفق چچا جن کے ذمے آپ کے دادا عبد المطلب نے کفالت لگائی تھی، جنہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبھایا، وہ اس مہینے میں فوت ہو جاتے ہیں. ابھی 2 مہینے نہیں گزرے، رمضان آتا ہے تو آپ کی پیاری زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی داغ مفارقت دے جاتی ہے. یہ آپ کے لیے اتنی غم کی بات تھی کہ آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا، یعنی یہ میرے لیے غم کا سال ہے. آپ کے لیے سب سے مشکل بات یہ بن گئی. جب آپ کے چچا فوت ہو گئے تو قریش کے لوگ اور دلیر بن گئے. انہوں نے مسلمانوں کی زندگی ان پہ ایسی تنگ کی کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ عمومی مسلمان یہ جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، اور آپ چونکہ اکیلے رہ گئے اور آپ کے ساتھ چند ساتھی تھے، آپ کے اوپر اتنی سختی کی گئی کہ ایک دن آپ مجبور ہو جاتے ہیں. کہا یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے، چلو میں مکے سے باہر نکلتا ہوں، شاید میری بات سن کے کوئی میرے ساتھ میرا معاون بن جائے گا. مکے سے 60 میل دور ایک شہر ہے بڑا خوبصورت جسے طائف کہتے ہیں. آپ نبوت کے 10ویں سال شوال کے اندر جب مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے، آپ مکے سے نکلے اور طائف کی طرف چلے گئے. طائف میں جا کے 10 دن تک رہے. آپ نے طائف میں جتنے قبائل تھے ایک ایک سردار کے پاس جا کے ایک ایک کی بیٹھک میں جا کے دعوت اسلام دی، لیکن ان بد نصیبوں نے اسلام کو قبول نہ کیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 10 سال گزر گئے، ہر دن پہلے سے زیادہ شدت کی تکلیفیں آپ کو آ رہی ہیں، اور ایسے حالات میں آپ سخت ڈسہارٹ تھے. اور پھر طائف کے لوگوں نے یہی نہیں کیا کہ آپ کی دعوت کو رد کیا، بلکہ ایک دن جب 10واں دن آیا تو انہوں نے اپنے اوباش نوجوانوں کو انگیخت کیا. وہ سب آپ کے پیچھے لگ گئے، آپ کے اوپر بدتمیزی کی باتیں کرتے اور آپ کو نعوذ باللہ گالیاں نکالتے، آپ پہ پتھر مارتے. اتنے پتھر مارے کہ آپ کے جسم اطہر سے خون بہتا بہتا آپ کا جوتا بھر گیا. آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. جب بھی کہیں سے پتھر آتے تو زید بن حارثہ سامنے ہو جاتے. ان کا سر بھی جسم بھی ان کا بھی پھٹ گیا. یہ بھاگتے ہوئے طائف سے باہر آئے، 3 میل باہر آئے تو ایک باغ جو ربیعہ کے بیٹوں کا تھا وہاں آ کے آپ نے پناہ لی، اس کے اندر داخل ہوئے تو یہ نوجوان واپس چلے گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے آئے تھے. ایسے حالات میں وہ معروف دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی، اس کے الفاظ پڑھ کے انہیں سمجھ کے انسان کانپ جاتا ہے. آپ نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، کہنے لگے اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. اے اللہ میں تجھ سے اپنی بے سر و سامانی کا شکوہ کرتا ہوں، اور یہ دنیا کے لوگوں کے سامنے اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں.
یا ارحم الراحمین، ہے دونوں جہانوں میں رحم کرنے والے اللہ، میں تیرے حضور اس بات کا شکوہ کرتا ہوں، انت رب المستضعفین، کیا تو کمزوروں کا رب نہیں ہے؟ انت ربی، تو میرا بھی تو رب ہے۔ پھر آپ خود ہی کہنے لگے، اے اللہ، یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، اگر یہ تیری ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہے تو مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ، تیرے نور کی کرنیں پوری دنیا کو روشن کر رہی ہیں، تیرے حکم کے مطابق دنیا کے سارے معاملات چل رہے ہیں، کیا تو میرے معاملات میں سدھار نہیں پیدا کر سکتا؟ اے اللہ، تیری ذات کے علاوہ تو نیکی اور برائی کو گھیرنے والی قوت کوئی نہیں ہے۔ آپ یہ دعا پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو ربیہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ نے دیکھا، ان کے دل میں آیا کہ یہ ہمارے خاندان، اوپر جا کے ہمارے خاندان میں آپس میں ملتے ہیں، ترس آیا۔ ان کا ایک غلام اداس تھا جو مذہباً عیسائی تھا، اسے کہا کہ جاؤ انگوروں کے گچھے اتار کے ان کو جا کے دے کے آؤ۔ اداس جاتا ہے، جا کے انگور کے گچھے دیے۔ نہ معلوم کتنے دنوں سے آپ فاقے میں تھے، اور اتنی اذیتوں کے بعد یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ملی، آپ نے پکڑ کے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا تو اداس ایک دم جو ہے چونک گیا، کہنے لگے آپ کون ہیں؟ اس علاقے کے لوگ کھاتے وقت یہ تو نہیں پڑھتے۔ آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں اداس ہوں۔ آپ نے فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا یونس بن متی کے علاقے کے ہو؟ کہنے لگا آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس طرح وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے مجھے بھی نبوت عطا کی ہے۔ اس نے آپ کا ماتھا اور آپ کے پاؤں چومے، کہنے لگے اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ نے جو فرمایا ہے یہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ان دونوں نے جو دیکھ رہے تھے کہنے لگے لو ہمارا غلام برباد ہو گیا۔ وہ واپس پلٹا تو کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اللہ کے نبی ہیں، جو میں نے بات کی ہے یہ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہو سکتی۔ تو جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اب اللہ نے اس دعا کو سنا۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک بادل کے ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے کھڑا ہے۔ آپ نے دیکھا اس پہ جبریل ہے اور جبریل کے ساتھ ایک فرشتہ ہے۔ جبریل نے آپ کو سلام عرض کیا اور کہا اے اللہ کے رسول، یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ نے آپ کی بات کو سن لیا ہے، یہ اس لیے اللہ حاضر ہوا ہے کہ آپ اسے حکم دیجئے اللہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے اس پوری بستیوں کو برباد کر کے رکھ دے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ آج انہوں نے میرا انکار کیا، کل ممکن ہے ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ اتنے رحم دل تھے آپ۔ جب آپ واپس آتے ہیں تو یہ ایک ریت تھی، جو شخص جہاں سے چلا جائے پھر واپس اپنے آپ نہیں آ سکتا۔ ایک پھر اللہ نے اور خوشی آپ کو عطا کی کہ آپ آ رہے تھے تو جس جگہ آج مسجد جن ہے مکہ مکرمہ میں، لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا، وہاں آپ آ کے بیٹھے تو وہاں پہ آپ کے پاس جنات کی ایک جماعت آئی، آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورۃ جن کے اندر کیا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد۔ جنوں نے کہا یہ تو ایک عجیب بات ہم سن رہے ہیں، یہ یقیناً ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ یہ دوسری خوشی پھر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ دی
کہ جنات. پھر آپ نے وہاں سے قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار کو پیغام بھیجا کہ میں واپس مکہ آنا چاہتا ہوں. وہ کہنے لگا میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. پھر دوسرے کو کہا, تیسرے کو کہا, سب نے جواب دے دیا. پھر حضرت جبیر بن مطعم کے والد مطعم جو ہے ان کی طرف پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا ہاں. اپنے بیٹوں سے کہا سب تیار ہو جاؤ. 10 بیٹے تھے, انہیں کہا مسلح ہو کے بیت اللہ کے صحن میں آ جاؤ, میں نے محمد کو پناہ دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کو کہا کہ آپ میری پناہ میں آئیں. اور پھر اس نے اعلان کیا, اس نے کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے, اب مکے کے اندر کوئی شخص ان پہ تعرض نہیں کرے گا. ابو جہل نے یہ سن کے کہا کیا تم بے دین ہو گئے ہو یا قبائلی حمیت کی وجہ سے کر رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں, میں نے دین نہیں چھوڑا, اپنے ماں باپ کے دین کو نہیں چھوڑا, لیکن میں اس کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں کہ آپ پھر مکے میں آئے. یہ ایسا وقت تھا جب ضرورت تھی اس بات کی کہ دنیا کے سامنے ایک ایسی چیز کو پیش کیا جائے کہ کوئی شخص کہہ سکے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا ہے اور میں اللہ کا یہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں. اس سے پہلے یہی تھا کہ اللہ رب العزت جو بتاتے آپ لوگوں کے سامنے پیش فرماتے. یہ پھر سب سے بڑا معجزہ جو معراج کا تھا یہ اس کے بعد اللہ نے دیا. یہ 10ویں نبوت کے 10ویں سال کے بعد میں ہوا تھا, 10ویں سال میں نہیں ہوا تھا. ان تینوں میں کسی کے اوپر ہم دوسرے پہ فوقیت نہیں دے سکتے. پھر یہ معجزہ کیوں ہوا, اس میں ہمارے لیے کیا عبرتیں ہیں, ہمارے لیے کیا معاملات ہیں جو ہمیں اپنی زندگی درست کرنے کے لیے ہدایت اور رہنمائی عطا کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی کہ جس طرح میں پہلے عرض کر چکا, ہم نے اسے ایک کہانی کا, ایک سٹنٹ کا رنگ دے دیا, اسے ایک تہوار بنا لیا, اسے اپنے کھانے پینے کا ذریعہ بنا لیا, اسے ایک تماشا اور شغل قرار دے دیا جو دین کی کسی بھی صورت نہ حکم ہے, نہ دین ایسا چاہتا ہے, نہ اللہ رب العزت نے کسی جگہ اس کا حکم دیا ہے. اور کچھ لوگ جو اچھے دل والے ہیں, ان کے دلوں میں دین کی قدر ہے, انہوں نے بھی اسے تہوار سمجھ کے اس میں روزہ رکھنا شروع کر دیا, رات کا قیام شروع کر دیا, حالانکہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا, نہ صحابہ نے ایسا کیا. ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ اپنے پاس سے روزے مقرر کر لیں, اپنے پاس سے راتوں کے قیام بنا لیں؟ ہمیں اللہ نے یہ بات نہیں دی. میں نے آغاز میں جو آیت پڑھی ہے اس آیت میں اللہ رب العزت اسی بات پہ ہمیں منع کر رہے ہیں, قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, اے اہل کتاب دین کے اندر غلب نہ کرنا, یعنی اپنی من مرضی نہ کرنا. کام کوئی بھی ہو دین کا نام لے کے جو کرو گے, اگر وہ اللہ کا حکم ہے, اس کے رسول کے طریقے میں ہے تو وہ دین ہے. جو اپنی مرضی سے کرو گے وہ دین نہیں ہے, وہ دین کے اندر غلب ہے, وہ دین کے اندر مداخلت ہے. اللہ اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے. اللہ کہتا ہے لا تغلوا فی دینکم غیر الحق, میرے دین کے اندر غلب نہ کرنا کیونکہ تمہیں اس کا حق میں نے نہیں دیا. وَلَا تَتَّبِعُوا أَحْوَاءَ قَوْمٍ, ایسی قوم کے پیچھے نہ لگنا جو اپنی خواہش پہ چلتی ہے. یہ بھی اپنی خواہش ہے کہ فلاں دن کا روزہ رکھ لو, تو کہتے ہیں حرج کیا ہے جی, لو روزہ ہی تو رکھنا ہے, تو پھر ٹھیک ہے جمعے کی اب 4 رکعتیں پڑھتے ہیں, حرج کیا ہے, پڑھ لیں گے آپ. یا ہم 1 رکعت میں 3 سجدے کرتے ہیں, حرج کیا ہے. اگر ہم 1 رکعت میں 3 سجدے نہیں کرتے, اگر کر لیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے. اگر ہم 2 رکھتے ہیں تو 3 نہیں پڑھ سکتے, اگر پڑھ لیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے. تو اپنی مرضی سے راتوں کے قیام, اپنی مرضی سے دنوں کے روزے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ دین ہے, یہ ایک کتاب قانون ہے. جس طرح آپ عدالتوں میں دیکھتے ہیں وکلاء حضرات عدالت میں دلائل پیش کرتے ہیں جج صاحب کے پاس, اور وہ جج کہتا ہے جو دلیل تو نے دی ہے یہ قانون کی کتاب میں موجود ہے,
اگر تو ہے تو میں اسے تسلیم کروں گا، وگرنہ جج ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ قانون تیرے باپ کا نام نہیں ہے کہ جو مرضی بنا کے پیش کرتا رہے۔ اگر دنیا کا قانون کوئی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا، جو قانون بنا دیا جاتا ہے اس کے مطابق سب کو چلنا پڑتا ہے، تو جو قانون اللہ نے بنایا ہے اس میں کوئی مولوی کیسے مداخلت کر سکتا ہے؟ ہم نے اس دین کو تماشا بنا دیا ہے، ہماری عبادات بھی اپنی خواہش کے مطابق، ہمارے معاملات بھی اپنی خواہش کے مطابق۔ اللہ کے نام پہ لوگوں میں عرض کروں گا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی حوض کوثر پہ ہوں گے، آپ اپنی امت کو پہچان کے انہیں پانی پلا رہے ہوں گے، ایک بہت بڑا گروہ جو آپ کا امتی ہوگا آپ کی طرف بڑھے گا، آپ اس کے استقبال کے لیے آئیں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وہ نمازی بھی ہوں گے، وہ روزے دار بھی ہوں گے، وہ حج بھی کیے ہوں گے، انہوں نے خرچ بھی کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی آگے بڑھیں گے، اللہ ان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں گے، وہ نبی پاک التجا کریں گے، یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت۔ اللہ کی طرف سے ایک منادی دینے والا فرشتہ آئے گا، کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر تبدیلی کر دی تھی، آپ اس وقت سخت غصے میں آ جائیں گے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جائے گا، آپ کہیں گے سحقن سحقن، انہیں دور کر دو، دفع کر دو، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر تبدیلی کر دی تھی۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، دین صرف وہ ہے جو اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ آج ہم اپنی بات کے جواز کے لیے ایسی ایسی مثالیں دیتے ہیں، دیکھیں جی مسجدیں پہلے کچی تھی اب پکی ہیں، یہ مسجد دین ہے، اس میں ارتقاء ہے، یہ بلڈنگز بننی، یہ سواریاں بننی، یہ تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، یہ سواریاں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے تمہاری فائدے کے لیے پیدا کی ہیں اور ایسی بھی پیدا کروں گا جسے تم اب نہیں جانتے۔ اور آج جو سواریاں ہیں کل آنے والے وقتوں میں ہماری اولاد یا اس کے بعد لوگ دیکھیں گے اور تصور کریں گے کہ یہ بھی کوئی سواریاں تھی جس پہ ہمارے آباء سوار ہوتے تھے، وہ اس سے بھی فاسٹ ہوں گی۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ایک یہ ٹیلی فون موبائل اب ہر انسان کے ہاتھ میں ہے، وہ ہزاروں میل دور کی تصویریں دیکھ سکتا ہے، ان سے بات کر سکتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہ ٹیلی فون کسی کے گھر میں ہوتا ہے اور لوگ تار کے ذریعے دوسرے تک پیغام پہنچایا کرتے تھے، اگر کسی کے گھر میں آ جائے تو وہ پڑھ نہیں سکتا تو رونا شروع کر دیتا تھا، چاہے کسی خوشخبری کی خبر ہی ہو۔ یہ سارے معاملات ہماری زندگی میں ہم نے دیکھے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ان پڑھ، ایک پڑھا لکھا، ایک بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر شخص بٹن دباتا ہے، ہزاروں میل دور اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے عزیز سے ایک لمحے میں گفتگو کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی تبدیلیاں ہیں جو دین نہیں ہے، یہ دنیا کے معاملات میں ہے، لیکن جو دین ہے اللہ نے جو محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا تھا وہ قیامت تک وہی رہے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس دین پہ من وعن چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا کہ واقعہ معراج کیا ہے، اس میں اللہ نے ہمیں کیا اسباق دیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول ہمیں حکم دیتے ہیں ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یہ کچھ بھائیوں نے اپنے بیماروں کے لیے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے،
سب بھائی اللہ سے دعا کریں، جو بھی بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور کچھ بھائیوں نے اپنے فوت شدگان کے لیے آپ سے التماس کی ہے، اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ مالک سب فوت شدگان پر رحم فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، اور اگر عورت عدت کے دوران بیٹا پیدا ہو، بیٹا یا بیٹی کوئی بھی، تو اسے عدت پوری کرنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائی، اس کی عدت ہی وضع حمل ہے۔ اگر تو بیوگی کی عدت کر رہی ہے تو وہ اسے 4 ماہ 10 دن پوری کرنی ہوگی۔ اگر وہ طلاق کی عدت ہے تو وہ چاہے 1 دن کے بعد اس کی اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی عدت ختم۔ لیکن اگر وہ خامد کی فوتگی کی عدت ہے تو اس میں یہ وضع حمل شرط نہیں ہے، وہ 4 مہینے 10 دن اسے ہر صورت عدت گزارنی ہے۔ اس میں چونکہ آپ نے وضاحت نہیں کی کہ یہ عدت آپ مطلقہ کی پوچھ رہے ہیں یا آپ بیوہ کی پوچھ رہے ہیں۔ یہ کچھ بھائیوں نے آپ سے التماس کی ہے، اپنی کچھ پریشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ایک بھائی نے پوچھا سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر جو پینشن کی رقم ملتی ہے اس کے لینا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ آپ کے پیسے سے ہی وہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے رہتے ہیں جو آپ کو ریٹرن کرتے ہیں ریٹائرمنٹ کے وقت۔ اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے پیسے انویسٹ کر کے اس پہ سود لیا جاتا ہے، وہ سود کی رقم آپ جو ہے اس کو آپ اپنے استعمال میں نہ لائیں، باقی رقم آپ لے سکتے ہیں۔ یہ ایک بہن نے کہا میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں، میرا شوہر نہیں، بچے ابھی چھوٹے ہیں، تو میری خالہ عمرہ پر جا رہی ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ برائے کرم مجھے دیکھیں، خالہ نہیں، اگر آپ کا بھائی، بیٹا، بھانجا، باپ، یہ قطعی محرم جو رشتے ہیں ان میں سے کوئی ساتھ جائے تو پھر آپ جا سکتی ہیں، وہ کرنا آپ پہ فرض نہیں ہے۔ اس لیے آپ جب اللہ آپ کو توفیق دیں گے، آپ کی اولاد بڑی ہوگی یا آپ کا کوئی بھائی ساتھ جائے گا تو آپ ان کے ساتھ جائیں۔ کوئی شخص اپنا کاروبار کرتا ہے، اس کی جائز ضروریات پوری نہیں ہوتی، اس شخص پر قرضہ چڑھ جاتا ہے، ایسی حالت میں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ مسکین ایسے ہی شخص کو کہتے ہیں جو کام کرتا ہے لیکن بڑے خاندان کی وجہ سے اس کی کفالت نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کو مسکین کہتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ کی مدوں میں دوسری مد میں وہی شامل ہوتا ہے جو مسکین آدمی ہے۔ مسکین اسی تندرست آدمی کو کہتے ہیں جو اپنا کام بھی کرے لیکن اپنے خاندان کی کفالت اچھے طریقے سے نہ کر سکے۔ تو اگر اس پہ قرضہ ہے تو 2 شقیں اس پہ آتی ہیں، والغارمین، وہ مقروض بھی ہے اور اس کا قرضہ اتارا جا سکتا ہے زکوٰۃ کی مد میں سے۔ یہ بات یاد رکھیں، ایک قرضہ ہوتا ہے جو مشکلات کی وجہ سے چڑھتا ہے، یعنی گھریلو اخراجات پورے نہ ہونے کی وجہ سے، ایک ہوتا ہے جو بینکوں سے ہم سواد لینے کے لیے، کاروبار کو وسعت دینے کے لیے لیتے ہیں۔ جو بینک کے سود کا قرضہ ہے اس کو زکوٰۃ کے مال سے نہیں اتارا جا سکتا۔ ہاں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی پہ قرضہ چڑھتا ہے تو مسلمانوں پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اس کے قرضے کا بندوبست کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی جان کو چھڑاتا ہے ایسے معاملے سے، اللہ جہنم کی آگ سے اسے آزاد کریں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، ہر کچھ دن بعد اسلام کے متعلق کوئی نہ کوئی خباثت، کوئی نہ کوئی بکواس ہمارے ذمہ داران میں کرتے رہتے ہیں۔ ایک نون لیگ کا وزیر ہے، انہیں شاید بدہضمی ہو جاتی ہے، یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں کہ انہوں نے، اس خبیث نے کہا ہے کہ یہ مدارس جو ہیں یہ جہالت کی فیکٹریاں ہیں۔ یہ غالباً احسن رشید، کیا نام ہے اس کا، آج کے جی
نہیں، رشید نام لگتا ہے اس کے ساتھ، پرویز رشید۔ تو یہ ایسی خباثتیں کرتے ہیں جو ان کے نفاق کو کھولتی ہیں۔ یہ مدارس کا کچھ نہیں بگڑے گا، یہ اللہ کی توفیق سے چل رہے ہیں، اور بڑے طنز کے ساتھ کہتا ہے تمہارے چندے سے چلتے ہیں۔ تمہارے مقدر میں اگر نیکی نہیں ہے تو اپنی بدقسمتی کو رو۔ یہ تو اللہ نے اپنی کلام میں حکم دیا ہے، اپنے بندوں کو فریضہ عائد کیا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دین کی سربلندی کے لیے یہ سب کچھ کریں۔ تو اگر تمہارے مقدر میں نہیں ہے تو اپنے آپ کو پیٹو تم۔ 1400 سال ہو گئے، چنگیز کی اولاد بھی ان مدارس کو ختم نہیں کر سکی تھی، جس نے اتنا خون بہایا تھا کہ دجلہ فرات سرخ ہو گیا تھا ان کے خون سے۔ لیکن یاد رکھو، ہر شخص جو کچھ کرتا ہے یہ اپنے حق میں یا اپنے خلاف ایک چارج شیٹ بنا رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھلے گی۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم ان اللہ کے گھروں کے خاکروب ہیں، ان کے جھاڑو دینے والے ہیں، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ اس گھر کے ٹوائلٹ کو بھی صاف کیا ہے، اور اس گھر میں آنے والے مہمانوں کی عزت، احترام، اکرام، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا شرف ہے۔ ہم کسی حکومتی منصب دار کی کوئی پرواہ کیے بغیر ہم انشاءاللہ اس علم کو جو اللہ نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا تھا، ہم اس کے فروغ کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ تم جیسے کمینے بکواس کرتے مر جائیں گے، اللہ کا یہ دین قیامت تک قائم رہے گا۔ میں نواز شریف اور شہباز شریف سے عرض کروں گا کہ ان کی زبانوں کو لگام ڈالے، وگرنہ پہلوں سے اچھا انجام آپ کا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہدایت دے۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداء الدين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك يا واسع الفضل يا واسع المغفرة اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اعتق ركابنا وركاب آبائنا من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔